قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگ رہا. چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا. ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کے کان ہے؟ کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے؟ وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے. وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا. بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے. یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی اتباع کا جذبہ. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی اپنے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین. اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے. اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. لیکن رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے. نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی. یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریٹانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد. لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت بھی دو ہے جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں.
असर की 2 है या 4 की 6 है, वही रकत की तरतीब, पहले खड़े होना है, फिर रुकू है, फिर खड़े होना, फिर सजदे में जाना है, फिर बैठना है, फिर सजदा, फिर खड़े होना। फॉर्मेशन नहीं टूटती, शिया हो, सुन्नी हो, और उसमें हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, जैदी हो, जाहिरिया हो, कोई भी हो, कसे बाशत तमाम मुसलमान मिलकर जमात से नमाज अदा करेंगे और उनकी जमात टूटती नहीं। ये है जिसको हमें समझना चाहिए। ये क्यों है? सल्लू कमा रहे तो मुनी मुसल्ली, कि हुजूर की को जिस तरह देखा सहाबा ने नमाज पढ़ते हुए वैसे नमाज पढ़ रहे, सहाबा ने वैसे नमाज पढ़ी, फिर आपके बाद ताबईन ने उसी तरीके से नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तबे ताबईन ने पढ़ी, नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल हुआ। ताकि थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ अगर है तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में इससे पहले भी आ चुका होगा और अभी भी आपको याद दहानी करा दी गई है कि मेरी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह ताला का इंसानों से वाहिद मुतालबा। आप हजरात में से बहुत से लोग हैरान भी हुए होंगे कि वाहिद मुतालबा क्या माने। अल्लाह के तो मुतालबे बहुत है, नमाज पढ़ो 5 वक्त, रोजा रखो रमजान का, साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, और साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, अपना माल खर्च करो अल्लाह की राह में, खिंजीर मत खाओ, मुर्दार मत खाओ, खून मत खाओ, और जो चीजें अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा की उनका गोश्त मत खाओ, शराब न पियो, सूद मत खाओ, जुआ मत खेलो। शरीयत के अहकाम जितने भी है वो अल्लाह के मुतालबात है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम एक लफ्ज में कहना चाहें कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, एक लफ्ज, उसके लिए मैं आपको एक हदीस भी सुना दूं। एक बद्दू साहबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, देहाती थे। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं ज्यादा बातें ना समझ सकता हूं ना याद रख सकता हूं, मुझे तो बस कोई एक बात ऐसी बता दो कि मैं उसको मजबूती से थाम लूं और मेरी निजात हो जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये तुम क्या बेवकूफी वाला सवाल कर रहे हो, तो एक बात तो नहीं है, दिन की तो बहुत सी बात है। आपने तो हमें भी उसूल बताया है कि कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू किया करो उनकी अक्ल और फहम के मुताबिक। लिहाजा आपने जवाब दिया कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, बात खत्म। कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर इस पर जम जाओ। अब ये कहना तो आसान है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, लेकिन जम जाना सुम्मा इस्तक़िम, इस इस्तिक़ामत में क़यामत मुज़मर। इसी तरह एक लफ्ज में अगर आप अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को जमा करना चाहें तो वो लफ्ज इबादत। अभी मैंने सबसे पहले आपको सूरह नूह की इब्तिदाई आयत सुनाई। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने भेजा था नूह को उसकी कौम की तरफ, अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, कि अपनी कौम को खबरदार कर दो इससे पहले पहले कि दर्दनाक अज़ाब आ जाए। इस हुक्म पर अमल करते हुए हजरत नूह ने क्या कहा, या कौम इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसका तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। तो आपने देखा होगा कि मक्की सूरतों में, सूरह आराफ में, सूरह यूनुस में, सूरह शुआरा में बार बार उलुल अज़्म रसूल जो है अल्लाह के, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन सब की दावत एक है, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। कहीं अल्फाज आते हैं या कौम इब्दुल्लाह व अतीऊन, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो। तो एक लफ्ज अगर है तो इबादत। इसीलिए मैंने आपको तीसरी आयत सुनाई सूरह ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करें। गोया कि गर्ज़े तख्लीक़ आदम, इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे। किस कदर अहम लफ्ज़ है। इसी के लिए उसकी तर्जुमानी करते हुए कहा था शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि इबादत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है बंदगी है, गुलामी है, इताअत।
تو انسان کا مقصد ہے تخلیق عبادت. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور میں نے کہیں نہیں. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا. یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر. پہرا دار ہے، 12 گھنٹے پہرا دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا. کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کی ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے. تو یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کار نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور یہ عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ ہو آقا، تمیز بندہ ہو آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بندی، میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو. تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے. 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکات، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت بہت غلط بات ہے. سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکات، حج عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ اللہ کی. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے. ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، انتہائی درجے اللہ سے محبت. یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیت ہیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما. ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت، غایت الحب غایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کر اور حد درجے میں اس کے سامنے جو فرمان ہو حاضر. البتہ عبادت کا وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ 2.5 منٹ، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں کہ کہیں خامخواہ جسم جو ہے جل پھڑنا. اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز نظر آتا ہے. اللہ کا حکم روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو شام میں معلوم ہو گیا کہ نہیں. اللہ کا حکم زکات دو تو ہم زکات دیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر
صاحب استطاعت کو حج کا نظر آتا کیا مطلب؟ لیکن عبادت کا حد درجے کی محبت شامل. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت، الا لا ایمان لمن لا محبت له. یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخل. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگ، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار گزر. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے. وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے. وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں. راہ کسے دکھائیں؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے. کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہے کہ رزق دینے والا، وہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم محمد وعلى آله وصحبه. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ اولئک علی ھدی واولئک. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر ملائكة كتابه. وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وقال عز وجل كما ورد في القرآن سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله بما تعملون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. صدق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم صل على عبدك ونبيك حبيبك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع وعلى ملائكتك وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا معزز حاضرین خواتین. آج ہم اللہ کا نام 4 خطبات آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے رکھے. میری طبیعت بھی اس قابل کہ میں اس پروگرام کو طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہو. تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اس کام کو جاری رکھے توفیق. یہ اسی کی جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق؟ عام طور پر یہ لفظ دین کی استعمال نہیں، ہم حکمت قرآن، حکمت یہ استعمال کریں، یہی قرآن کی فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر. فلسفہ خالص منطق بنیاد پر آگے، جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ آگے نہیں بڑھتا. جبکہ حکمت جو اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بدیہت کی اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ضرور دلیل جو ہے ثابت کی، ان چیزوں کو بھی محفوظ رکھ. فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کرے تو اس کا جو نتیجہ ہو. قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی حضرت لقمان کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ہمارا جو منتخب نصاب ہے سورہ لقمان کی. البتہ ایک بات جان لی کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں. منطق خود ایک فن ہے اگر، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہے. ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ، یہ سب فلسفے کے. لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام. ایک کا نام ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین. ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات ہے، جو مادی کائنات، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا. دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا. ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے. ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت. مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے. مائکروسکوپ دیکھنے والی شے. تو چاہے انسان نے اپنی حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہے ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کا، اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم وہ فزکس، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنس. میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ میں حواس کے دائرے سے باہر. میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس. اب ظاہر بات ہے میں نے ابھی جو آیات آپ کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان. غیب وہی چیزیں جو آپ کے حواس کے ذریعے آپ کی گرفت میں نہیں آتی آپ کے. اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے ماورا براؤ سما براؤ. فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان جو ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیز اور وہ میٹا فزکس. تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی، فزیکل سائنس، تو ضرورت اس عمل کی تھی اور ابھی کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے. یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن. اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. کس نے بنایا ہے؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لا، کس نے بنایا؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کون؟ اللہ. تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات. دونوں میں کوئی تضاد تو عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے. آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ. اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید کو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوئی، اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی کم کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں. اس لیے کہ بھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود ہے. لیکن جیسے 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 سائنس آگے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن کو آج دے رہے تھے، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے اور دکھائیں گے.
یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت۔ آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا، ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام ہے۔ آج جبکہ انسان میں آپ کو معلوم ڈسیکشن ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، مائکرو اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ، گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو آج جو معلومات حاصل ہوئی وہ حیران ہوا۔ 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن میں؟ مانا مورس بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا، شاہ فیصل اس کے بعد علاج کے لیے تھے، وہ انہوں نے قرآن پیش کیا۔ میں کیسے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں، بادشاہ کے لیے کیا پوچھوں؟ سعودی عرب سے لا کر رکھ دی قرآن کی کتاب، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس، اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں۔ تو آج اس وقت یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے دونوں میں۔ یہی ہے در حقیقت میری آج کی بنیاد کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو، اور وہ تقریر چھپی ہوئی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشک۔ یہ جو بھی آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اس اب 25 سال میں یقیناً جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے کچھ نہ کچھ کوئی وسعت اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکے، اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں۔ تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ عنوان کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا، خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنک سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے، اور دونوں کو جوڑ، جن حضرات کو بھی دعا سے میری وہ کتاب بھی پڑھے، آج سے 25 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشک اور انقلاب نبوی کا اساسی، پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، وہ میرا جو ہے آج کی ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو۔ دیکھیے قرآن میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان، آخر پر ایمان، یوم آخر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر، بعد سے بعد الموت پر، جنت پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر، یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی تھی۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا۔ نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد کے معنی لوٹنے کی، عاد یعود عودا، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ اس میں ظرف۔ تیسرے ایمان باللہ، اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے۔ جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی، یہ خاص وقت میں پیدا کی گئی ہے، اور ایک خاص وقت آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات سے۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح، پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو، اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے،
وہ تو حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ آپ کی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون، یہ تو نئی چیز ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو یہ پھر وہی آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل گئی ہے جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہوگی اور یہ جو اب سمٹنا شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر قرآن میں نقشہ کھینچا گیا یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چشمہ کر اور اس کو رول کر دیا، اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرول یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھی، اس طریقے ہم آسمانوں یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے۔ سورۃ السجدہ، اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ رواج، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائے۔ تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر، تو اس کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعے کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ سورہ سجدہ جو ہے پوری 3 رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر، یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی صورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، وہ 2 رکوعوں کی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ صورت خاصی طویل ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی فریب نہیں، رب العالمین کی طرف۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا، اس قوم میں نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، تخت پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں من ولی ولا شفیع، یہاں دون کا لفظ ہے مقابلے میں، اس کے خلاف، یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے 1000 سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے، پلاننگ ہے، جو اللہ کا ایک دن ہے، لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو 1 سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس 100,000 سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب، جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ فی یوم، اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں، مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو 1000 برس۔ اب یہ سورہ حج میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون،
تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر 1000 سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی، العزیز جو زبردست ہے، الرحیم رحم فرمانے والی ہے، الذی احسن کل شیء جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیء خلقہ جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے۔ یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو جن مراحل سے ہو کر گزری ہے کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے۔ پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے، نوع انسانی کا ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب یہاں ثم جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پر ایک سنوار دیتا ہے، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی، جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جب کہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرانز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ اس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کا اجزاء۔ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل راب دل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا۔ یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا۔ تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی۔ فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے۔ اب وہ فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے، یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تمہیں جنات انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو، لَا تُكَلِّمُونَ، اب ہم سے بات نہ کرو۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں رات کو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تو وہ شخص ہے کہ ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ انہیں امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے، یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا۔ اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے، پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جزاء بما كانوا يعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو؟ کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ،